بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ سوکس کا جیسا کہ ہم نے اس کی جو ہے نظریاتی اساس پڑھی تھی، اور اس کے ساتھ ہم نے جو ہے سوکس کے حوالے سے ہم نے قائد اعظم کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان دیکھا اور علامہ اقبال کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان دیکھا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ آئیڈیالوجی آف پاکستان کی امپورٹنس کیا ہے، نظریہ پاکستان کی اہمیت کیا ہے، اور اس کی امپورٹنس ہم مختلف جو ہے ٹاپک کے لحاظ سے دیکھیں گے کہ نظریہ پاکستان کو کس تو جیسا کہ نظریہ پاکستان کی اہمیت یا سگنیفیکنس آف آئیڈیالوجی آف پاکستان، امپورٹنس آف آئیڈیالوجی آف پاکستان، تو اس کو مدرجہ ذیل نکات کے ساتھ انہوں نے واضح کیا ہے کہ آئیڈیالوجیکل بیس، کہ ہماری نظریے کی بنیاد کیا ہے، ہمارے نظریے کی بنیاد کس چیز پر رکھی گئی ہے، کہ بیس آف آئیڈیالوجی کیا ہے۔ پاکستان کے وجود کا انحصار اس نظریے پر ہے جس کی بنیاد پر یہ ریاست حاصل کی گئی، کہ نظریہ پاکستان ملک کی روح ہے اور اس کے تحفظ اور سالمیت کی ضمانت ہے۔ جس طرح ایک باڈی کا ایک سول اور باڈی کا تعلق ہوتا ہے، اسی طرح پاکستان اور جو ہے نظریے کا ایک دوسرے سے اسی طرح باڈی اور سول کا تعلق ہے، یعنی نظریہ ہماری روح ہے۔ تو جنوبی ایشیا کے مسلمانوں نے پاکستان جس نظریاتی بنیاد پر حاصل کیا وہ بہت مستحکم اور مضبوط نظریہ تھا، اور اس سے جو ہے اسی نظریے کی مضبوطی کی بنیاد پر ہم پاکستان کے حصول کی طرف آئے تھے۔ تو پاکستان کا حصول جو ہے ہم نے اس لحاظ سے بہت زیادہ کوشش سے اور اپنی نظریاتی بنیاد پر ہم نے اسے حاصل کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تو پاکستان کا جو وجود ہے وہ اسی نظریے کی بنیاد پر قائم ہے، کہ ہم نے کہ آئیڈیالوجی آف پاکستان از آئیڈیالوجی آف اسلام، تو ہم نے اسلام کی بنیادوں پر اس ملک کو حاصل کیا۔ باقی تمام ہمارے جو فروعی اختلافات تھے، یعنی ہمارا جو ہے کلچر کا فرق، ہمارے لباس کا فرق، ہماری زبان کا فرق، اس فرق کو مٹا کے ہم نے صرف ایک بنیاد پر اپنے ملک کو حاصل کیا، اور وہ بنیاد تھی اسلام کی بنیاد۔ اور اگر ہم اسی نظریے پر عمل کریں گے ہماری بیس جو ہے وہ مضبوط رہے گی۔ اگر ہم نے اس نظریے کو سے انحراف کرنے کی کوشش کی تو جیسا کہ تاریخ نے ہمیں سکھایا کہ 1971 میں جو ہمارا مشرقی پاکستان تھا، یعنی پاکستان دو حصوں پر مشتمل تھا، ایک مغربی پاکستان اور دوسرا مشرقی پاکستان، تو مشرقی پاکستان جس کے درمیان میں انڈیا آتا تھا، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ 1971 میں اسی نظریے سے انحراف کی بنیاد پر ہمارا وہ مشرقی پاکستان، ہمارا ایک حصہ ہم سے علیحدہ ہوا اور وہ بنگلہ دیش کی صورت میں، ایک ملک کی صورت میں آیا۔ وہ وجہ کیا تھی کہ ہم نے نظریے کو وہاں پہ نظریہ ہمارا کمزور پڑ گیا۔ تو جو وہ قوت جو ہمیں پاکستان کے وجود پر منحصر ہے، جو ہمیں پاکستان کے وجود پر انحصار کرواتی ہے، وہ قوت ہمارا نظریہ ہے۔ اگر ہم آپس میں اسلام کی بنیاد پر متحد ہوں گے، نظریہ پاکستان کو اپنا یکجہتی اور استحکام بنائیں گے کہ اس نظریے کی بنیاد پر ہم ایک ہیں اور اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، تو اس طرح ہماری جو ملت کی بنیاد ہے وہ بہت مضبوط ہوگی۔ تو پاکستان کو جیسا کہ انڈیا سے بھی خطرات تھے، انڈیا ہمارے نظریے کے خلاف تھا اور بھارت نے شروع سے ہی پاکستان کو قبول نہیں کیا تھا، تو اس لحاظ سے جو ہے پاکستان کا وجود جو ہے وہ اکثر اس کی بھارت کی ریشہ دمنائیوں کی وجہ سے خطرے میں رہتا ہے۔ 1971 میں مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہوا تو وہ اسی کی کہ وہ ہمارے نظریے کو بھی نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تو ہمیں اپنی نظریاتی سرحدوں کو مضبوط کرتے ہوئے ہر خطرے کا مقابلہ کرنا ہوگا، اور پاکستان جس نظریے کی بنیاد پر قائم ہوا ہے اسے ہمیں مضبوط سے مضبوط تر کرنا ہوگا۔ پھر بیس آف یونٹی، ہمارے وحدت کی بنیاد کیا ہے؟ تو یقینی بات ہے ہماری وحدت کی بنیاد جو ہے ہماری جو ہے اسلام ہے۔ جیسا کہ دنیا میں مختلف ممالک آزاد ہوئے، کوئی زبان کی بنیاد پر، ثقافت، روایات اور نسلوں اور رنگوں کی بنیاد پر آزادی حاصل کی، اور جو ہے کہیں پہ کسی کا رنگ ایک ہے تو انہوں نے اپنے لیے وطن حاصل کیا، کسی کی زبان ایک ہے وطن حاصل کیا، کسی کی نسل ایک ہے انہوں نے کہا ہمارا ایک ملک ہونا چاہیے۔ لیکن ہماری وحدت، پاکستانیوں کی ملی وحدت جو ہے اس کے درمیان جو ایک مضبوط بندھن ہے وہ ہمارا مذہب ہے، دین اسلام ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان کا بھائی ہے، اور بھائی چارے کا سبق ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مدینہ کی ریاست کی بنیاد رکھتے ہوئے دیا تھا۔ تو پاکستانی عوام کی جو پہچان ہے وہ ان کا مذہب ہے،
یعنی ہماری پہچان نہ زبان ہے، نہ ثقافت ہے، نہ روایات ہیں، نہ نسلیں ہیں، ہمارا مذہب ہی ہماری پہچان ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسی بنیاد پر جو ہے پاکستان کا وجود قائم ہوا، جیسا کہ اقبال نے بھی کہا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ تو جو ہے اسلام کی سربلندی بھی اسی چیز سے ہے کہ ہم نے جو پاکستان کا حصول کیا اس کو مضبوط بنانے کے لیے، اور قائد اعظم نے بھی پاکستان کی قوم کے ارادوں کو مضبوط کرتے ہوئے جو ہے انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے مسلمانوں کے لیے جو آزادی حاصل کی، تو قائد اعظم نے بھی فرما دیا کہ یہ ہمارا بنیادی حق ہے کہ ہم ایک ملک حاصل کر رہے ہیں، نہ ہم انگریزوں کی چالاکیوں کی وجہ سے، نہ ہندوؤں کی چالوں کی وجہ سے ہم جو ہے یہ ملک حاصل کر رہے ہیں، یہ ہمارا بنیادی حق ہے کہ ہم ایک ملک کے حاصل کرنے میں جدوجہد کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کو تحفظ دینے کے لیے، مسلمانوں کو محفوظ کرنے کے لیے ہم ایک علیحدہ وطن حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور 1939 میں جو ہے قائد اعظم نے اس بات کی وضاحت کی کہ ہندو تمہاری تعداد زیادہ ہوا کرے، تم ترقی یافتہ ہو، تمہاری معیشت مستحکم ہے، صحیح، اور تم سمجھتے ہو کہ تم سروں کی گنتی سے آخری فیصلے ہوتے ہیں، یہ سب غلط ہے۔ میں تمہیں بتا دوں کہ ہماری روح کو تم تباہ نہیں کر سکتے، تم اس تہذیب کو مٹا نہیں سکتے جو ہمیں ورثے میں ملی ہے، ہمارا ایمان زندہ ہے اور ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے، بے شک تم ہمیں مغلوب کرو، ہم پر ستم ڈھاؤ، ہم سے بدترین سلوک روا رکھو، لیکن ہم نے پختہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر مرنا ہے تو لڑتے لڑتے مر جانا ہے۔ یعنی قائد اعظم نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ مسلم قوم جو ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر اپنے مذہب کی بنیاد پر ہے۔ تم بے شک اپنے مذہب کی بنیاد پر ہندوؤں کو کہا کہ تم مضبوط ہو، تم ترقی یافتہ ہو، تمہاری معیشت جو ہے وہ سٹرانگ ہے، لیکن ہمارا ایمان زندہ ہے، ہم ہمیشہ زندہ ہیں، بے شک تم ہمیں مغلوب کرو، ہم پر ستم ڈھاؤ، لیکن ہمارا پختہ فیصلہ ہے کہ ہم نے آخر کار اپنے لیے وطن حاصل کر کے رہنا ہے۔ اور اس طرح جو ہے نظریہ پاکستان کی بنیاد پر، اسلامک نظریہ کی بنیاد پر ہم نے پاکستان کا جو ہے وہ قیام کیا۔ پھر یہ کہ ہم جو ہے اسی نظریے کی بنیاد پر ایک آئیڈیل اسٹیٹ قائم کرنا چاہتے تھے، مثالی ریاست قائم کرنا چاہتے تھے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ مثالی ریاست ہم کیسے کام کر سکتے تھے کہ اگر متحدہ ہندوستان میں ہم رہتے تو ہم اسلام کے اصولوں کو نہیں اپنا سکتے تھے، تو اسلامی اصولوں کو اپنانے کے لیے ہم نے جو ہے ایک ملک حاصل کیا۔ اگر متحدہ ہندوستان میں رہتے تو ہندو کبھی بھی ہمیں اسلام کے اصولوں پر چلنے نہ دیتے، تو اسلامی اصولوں کی ترویج کے لیے ہم نے یہ مملکت حاصل کی، اسلام کے سنہری اصولوں پر یہ معاشرہ بنایا گیا جہاں انصاف، مساوات، آزادی اور رواداری، یعنی اسلام کی جو ترہ امتیاز ہے، اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں وہ انصاف، مساوات، آزادی اور رواداری ہے، جو کہ دیگر مذاہب میں ہمیں نظر نہیں آتے۔ تو ہم نے اپنا انصاف قائم کرنا تھا، اپنے آزاد رہ کر اپنے اندر جو ہے رواداری اور مساوات کو قائم کرنا تھا، تو اس کے لیے ہمیں علیحدہ وطن چاہیے تھا۔ قائد اعظم سے سوال کیا گیا کہ غیر منقسم یعنی غیر تقسیم شدہ جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کو اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کی آزادی ہے، تو پھر پاکستان کا مطالبہ کیوں؟ یعنی قائد سے کہا گیا کہ ہندوستان کے اندر بھی وہ اپنی عبادات کر رہے ہیں، تو پھر آپ جو ہے اگر عبادات کے لیے آپ ایک اسٹیٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کیوں؟ تو آپ نے فرما دیا کہ ہم ایک ایسی مثالی ریاست حاصل کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی قائد کے اس میں بتایا کہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جہاں ہم اسلام کے اصولوں کو اپنا سکیں اور ان پر عمل کر سکیں۔ تو بھائی چارہ، مساوات، انسان دوستی ہمارے مذہب، ثقافت اور تہذیب کی بنیادی نکات ہیں، قائد نے فرمایا۔ چونکہ ہمیں ان بنیادی انسانی حقوق کی پامالی کا خدشہ تھا، اس لیے ہم نے پاکستان کی تخلیق کے لیے جدوجہد کی۔ تو قائد نے کہا کہ ہمارے ہاں بھائی چارہ ہے، جبکہ ہندوستان میں ہندو جو ہیں منقسم ہیں ذات پات میں، ہمارے ہاں مساوات ہے، انسان دوستی ہے، جو کہ ہندوازم میں نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنے انہی بنیادی حقوق، جو انسانی بنیادی حقوق جو کہ اسلام نے ہمیں فراہم کیے ہیں، جو کہ بیسک رائٹس ہمیں اسلام دیتا ہے، وہ ہمیں یہاں پامال ہوتے ہوئے ہمیں ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لہٰذا ان بنیادی انسانی حقوق کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں ایک علیحدہ وطن کی ضرورت ہے جہاں ہم ان بنیادی اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ پھر آپ نے جو ہے نیشنل سولیڈیرٹی کا ذکر کیا کہ قومی استحکام بھی بہت ضروری ہے۔ پاکستان قائم بھی اسلام کے نام پر ہوا، اس کو مستحکم بھی اسلام کے نام پر ہی کیا گیا کہ
جو ہے نیشنل سولیڈیریٹی ہمیں چاہیے، قومی استحکام چاہیے۔ آج کی پاکستانی نسل نے نہ پاکستان تخلیق ہوتے دیکھا، جیسے آپ کو ہم بتا رہے ہیں کہ نظریہ پاکستان کیا ہے، ہمیں بھی بتایا گیا، تو ہم نے وہ بنتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ان قربانیوں کا ہمیں وہ تجربہ نہیں ہو سکتا جو انہوں نے، جو ہماری جو ہے بزرگوں نے یہ تجربہ کیا۔ تو آنے والی نسلوں کو ہمیں وہ احساس دلانا ہے کہ ہماری جو نیشنل سولیڈیریٹی ہے، ہماری قومی استحکام کی کیوں ضرورت ہے۔ آج کی نسل کو نظریہ پاکستان اور قیام پاکستان کے اغراض و مقاصد سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ جذباتی وابستگی جاری رکھی جا سکے، اور لازم ہے کہ آج کے پاکستانیوں کو نظریہ پاکستان سے پوری طرح روشناسی حاصل ہو، پوری طرح آگاہی حاصل ہو۔ اگر ہم نظریہ پاکستان کو نہیں آگاہی دیں گے اپنی نیو جنریشن کو، اپنے نئے بچوں کو، تو انہیں پاکستان کے استحکام کی اور پاکستان کی نیشنل سولیڈیریٹی کا احساس نہیں ہوگا کہ ہم نے جو یہ ملک حاصل کیا ہے وہ کس طرح قربانیوں سے حاصل کیا ہے۔ اب ہم اسے مضبوط کرنا چاہیے، اس کے قومی استحکام کے لیے آگے اسٹرگل کرنی چاہیے، تو نئی نسل ہی اسے آگے چلا سکتی ہے، ورنہ تو پھر نظریہ پاکستان کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی۔ تو نظریہ پاکستان کی اہمیت کو ہمیں نیو جنریشن کو بھی بتانا ہے کہ نظریہ پاکستان کی کیا اہمیت ہے، اور اس تحریک کے ذریعے کہ ہم نے بڑی جد و جہد کے ذریعے اس ملک کو حاصل کیا، اس ساری بات کو ہمیں انہیں بتانا پڑے گا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سکسیس آف ڈیموکریسی کہ قائد نے بھی فرمایا کہ ہم نے جو یہ ملک حاصل کیا وہ جو ہے جمہوریت کو فروغ دینے کے لیے حاصل کیا۔ تو سکسیس آف ڈیموکریسی بھی اسی بیس پہ ہے کہ ہم جو ہے اپنے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ سکسیس آف ڈیموکریسی بھی اسی بنیاد پر ہے۔ پاکستان کا تحفظ بھی جمہوری اقدار کے فروغ اور عوامی قوتوں کو اعلیٰ حیثیت دے کر ہی کیا جا سکتا ہے کہ اسلام اپنی روح میں ایک جمہوری نظام ہے۔ اسلام کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے جو اپنے نظام کو شرعی نظام سے چلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب مدینہ کی ریاست کی بنیاد رکھی تو آپ نے اپنے جو ہے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ شرعی طریقے سے قانون کی حاکمیت کو یقینی بنایا جائے، نظریہ پاکستان پر پوری طرح عمل کیا جائے، تو ملک میں رواداری، انصاف، جمہوریت کی جڑیں مضبوط ہوگی۔ نظریہ اسلام میں جمہوریت ایک اہم ستون حیثیت رکھتا ہے۔ پاکستان میں نظریاتی بنیادوں کی کمزوری کی بڑی وجہ ہماری جمہوری قدروں کی پامالی ہے۔ تو پاکستان کے اندر جمہوریت کو کامیاب بنانے کے لیے ہمیں اسلام سے وابستگی رکھنی پڑے گی۔ ہم اسلام کے ساتھ وابستہ ہوں گے تو جمہوریت کامیاب ہوگی۔ اس لیے جو ہے قائد اعظم نے بھی مختلف جگہوں پر فرمایا کہ کس طرح ہم اپنے وجود کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ ہمارے وجود کا احساس اسلام ہے، ہم ایک ہیں اور ہمیں ایک قوم کی حیثیت سے آگے بڑھنا ہے۔ یہی صورت ہے جس سے ہم پاکستان کو قائم رکھ سکتے ہیں۔ اور قائد اعظم نے بار بار فرمایا کہ جمہوریت جو ہے وہ ہماری اساس ہے، پاکستان کی اساس ہے، اور انہوں نے پاکستان بننے سے پہلے بھی انہیں انگریزوں کو اور ہندوں کو باور کرا دیا کہ جو کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت کے بنانے والے ہیں، ہم جمہوریت کے علمبردار ہیں، تو قائد نے انہیں بتا دیا کہ شاید آپ نے جو ہے اسلام کو اسٹڈی نہیں کیا۔ اسلام نے ہمیں 1400 سال پہلے ہی جمہوریت کے بارے میں بتا دیا تھا۔ تو پاکستان کی اساس جو بنے گی وہ بھی اسی جمہوری نظام پر بنے گی۔ تو ہمارے نظریے کے اندر جو یہ ایک مطلب ہم قیام پاکستان کے بعد ہمارے نظریے میں یہ بھی شامل تھا کہ ہم جمہوری قدروں کے تحت اپنے ملک کو جو ہے آگے چلائیں گے، اور پاکستان جمہوریت کی کامیابی کے لیے ہمیشہ کوشاں رہے گا، اور پاکستان اسلامی جمہوری ملک قرار دیا۔ اس لیے تو ہم اپنے ملک کا نام بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا۔ پھر اسلامی ریاست یعنی ہم نے اسٹیٹ کو اسلامک اسٹیٹ بنانا ہے۔ تو اسلامک اسٹیٹ اس میں بھی انگریز اور ہندوں میں جو ہے کچھ کنفیوژن ہے کہ بعض اوقات جو ہے جب مذہب کی بنیاد پر کوئی ریاست قائم کی جاتی ہے تو اس میں پھر اسے تھیوکریٹکس جو ہے اسٹیٹ کا نام دیا جاتا ہے، کہ جس میں دیگر مذاہب کو جو ہے وہ اہمیت نہیں دی جاتی، بس ایک ہی مذہب کے لوگ آباد ہوتے ہیں۔ تو قائد اعظم نے یہاں واضح کر دیا پاکستان ایک مذہبی ریاست نہیں بلکہ اسلامی ریاست ہوگی، یہاں غیر مسلموں کو مسلمانوں کے مساوی درجہ ہوگا۔ جب کوئی تھیوکریٹک یا دینی ریاست بنائی جاتی، مذہبی ریاست بنائی جاتی، تو وہاں پہ دیگر مذاہب کے لوگوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا۔ تو قائد اعظم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے
کو اگر ہم نے دینی ریاست اگر بنائی ہے تو ہم جو ہے دین کے تحت ہی اسے آگے چلائیں گے، یعنی ہم اسے دینی ریاست نہیں کہیں گے، ہم اسے اسلامی ریاست کہیں گے۔ آزاد اور خوشگوار فضا میں سانس لے سکیں مسلمان، اور اس میں جو غیر مسلم ہیں ان کو بھی ہم وہی امپورٹنس دیں گے، ان کو بھی وہی حقوق دیں گے جو مسلمانوں کے ساتھ ہیں، جو مسلمانوں کو حقوق ہیں۔ اس کو ہم تھیوکریٹک ریاست نہیں کریں گے۔ ہمارے ملک کے اندر رواداری اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جائے گا۔ قائد اعظم نے پاکستان کو تھیوکریٹک ریاست نہیں بنانا چاہتے تھے۔ انہوں نے فرمایا ہمیں کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان تھیوکریٹک ریاست ہوگی۔ اسلام تمام عقائد کو برداشت کرنے کی قوت رکھتا ہے، لہٰذا ہم ان سب اقوام کا خیر مقدم کرتے ہیں جو پاکستان کی تعمیر و ترقی میں ہمارے ساتھ شریک ہونا چاہتے ہیں۔ یعنی جو غیر مسلم ہیں یا جو ہم کہتے ہیں کہ نان مسلم ہیں، وہ پاکستان کے اندر بہت پرسکون طریقے سے اپنے حقوق کے ساتھ، مساوی حقوق کے ساتھ زندگی گزار سکیں گے۔ یعنی ان کے ساتھ ہم کوئی برا سلوک نہیں کریں گے، وہ اپنی مخصوص عبادت گاہوں کے تحت اپنی عبادت گاہوں میں جا سکیں گے، آزاد ہوں گے۔ ان کا تعلق چاہے کسی مذہب اور عقیدے سے ہو، اور جو ہے وہ کسی بھی عقیدے سے تعلق رکھتے ہوں، وہ پاکستان کے مساوی شہری ہیں، انہیں بھی مساوی حقوق حاصل ہوں گے۔ یعنی جو ہم کہتے ہیں کہ نان مسلم کو یا اقلیتوں کے جو حقوق ہوتے ہیں، قائد اعظم نے اس کو بھی واضح کر دیا کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہوگی جس میں دیگر مذاہب کو، یعنی اسلام رواداری کا مذہب ہے جو دیگر مذاہب کو بھی قبول کرتا ہے، اور وہ کسی کو زبردستی اپنے مذہب میں گھسیڑنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اسلام رواداری کے تحت تمام مذاہب کے لوگوں کے ساتھ رواداری کا سلوک رکھتا ہے۔ اسی طرح پاکستان کے اندر بھی ان سب کے ساتھ رواداری کا سلوک کیا جائے گا، اور ان کو پاکستان کے اندر دیگر مسلمانوں کی طرح برابر حقوق حاصل ہوں گے۔ اس طرح جو آئین پاکستان ہے اس میں بھی ہماری نظریاتی بنیاد کو رکھا گیا کہ پاکستان کے اندر نظریے کی اہمیت اس طرح بہت اجاگر ہوتی ہے کہ ہم نے پاکستان کا حصول ہی اسی نظریاتی بنیاد پر کیا، اور اب پاکستان کو قائم رہنے کے لیے بھی اسی نظریے کو، پاکستان کی مضبوطی بھی اسی نظریے کے تحت ہی ہوگی۔ اوکے، پھر ہم آگے جو ہیں تحریک پاکستان کے حوالے سے علی گڑھ تحریک اور باقی ساری چیزیں دیکھیں گے۔ آج ہم نے نظریہ پاکستان کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ اوکے۔